بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مینارہ نور تعمیر ہوا، ہندوستان میں انگریزی استبداد 1857 میں مکمل طور پر قائم ہوا، اور اس سے 9 سال بعد یہ 1283 ہجری کے ماہ محرم الحرام 30 مئی 1866 کی 15ویں تاریخ تھی جب دارالعلوم کے قیام کی پہلی اینٹ رکھی گئی اور دیوبند کی سرزمین پر وہ پاکیزہ بیج بویا گیا جس سے اگنے والے تناور درخت کی ٹھنڈی چھاؤں اور خوش ذائقہ میووں سے عرب و عجم کے ایک بڑے حصے نے فائدہ اٹھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی رہنمائی کے لیے بسا اوقات رؤیائے صادقہ سچے خواب سے کام لیتے ہیں۔ چنانچہ قیام دارالعلوم سے پہلے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا تھا کہ وہ کعبہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھوں کی 10 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں جو ساری دنیا میں پھیل رہے ہیں۔ اسی طرح دارالعلوم کے پہلے محتمم حضرت مولانا رفیع الدین نے دیکھا کہ دینی علوم کی چابیاں ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے چھٹے محتمم حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں دارالعلوم کے قیام پر غور و خوض کیا جا رہا تھا، اس میں شریک اکثر اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک دینی مدرسہ کے قیام کا الہام فرما دیا تھا۔ چنانچہ کچھ نے تو کہا کہ انہیں اللہ کی طرف سے اس کا الہام کیا گیا ہے، کچھ نے بتایا کہ مجھے خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ، اور بعض نے کہا کہ ہمارے دل پر یہ وارد ہوا ہے کہ اب ایک مدرسے کا قیام عمل میں لایا جائے۔ دیوبند میں چھتے والی مسجد کے صحن میں ایک انار کے درخت کے نیچے دارالعلوم کا قیام عمل میں لایا گیا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ بغیر عمارت اور بغیر ساز و سامان کے قائم شدہ اس معمولی سے مکتب کے اثرات کہاں تک پہنچیں گے؟ جب طالب علموں کی تعداد بڑھی تو قاضی مسجد اور کرایہ کے مکانات میں درس دیا جانے لگا۔ شہر کی جامع مسجد میں اس غرض کے لیے کمرے بنوائے گئے۔ چنانچہ چند سال اس مسجد میں درس و تدریس کے حلقے جمتے رہے۔ آخر میں طے پایا کہ مدرسہ کی اپنی مستقل عمارت ہونی چاہیے، جہاں روئیداد مدرسہ سن 1288 ہجری سن 1871 عیسوی کے مطابق ایک مکان وسیع با فراغت جس میں قریب 100 کے طلبہ بآرام تمام رہ سکیں اور 4-5 درسگاہ بھی ہوں اور دفع ہوائج ضروریہ کی جگہ بھی اس میں ہو، تیار ہو۔ چنانچہ نئی عمارت کے لیے چندہ کی اپیل کی گئی اور عطیات اور چندہ بھیجنے کے لیے سید محمد عابد ہی کا نام دیا گیا۔ یہ اپیل کامیاب رہی اور آرزوئے دیرینہ، جس کی سال ہا سال سے امید تھی کہ ایک قطعہ نہایت واسطے تعمیر مکانات کی خرید لیا گیا۔ مدرسہ کی روئیداد سن 1292 ہجری مطابق 1875 عیسوی میں کہا گیا ہے کہ مدرسے میں تقسیم اسناد کا رسمی اجلاس منعقد ہوا جس میں دیوبند سے باہر کے لوگ بھی شریک تھے۔ اس موقع پر اپنی مستقل عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اول پتھر جناب مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے رکھا، اور بعد میں جناب مولانا محمد قاسم نانوتوی و مولوی رشید احمد، مولانا مولوی محمد مظہر رحمہم اللہ نے ایک ایک اینٹ رکھی۔ گویا قیام مدرسہ سے تقریباً 9 سال بعد مدرسہ کی اپنی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا، لیکن ارواح ثلاثہ میں کہا گیا ہے کہ جدید عمارت کی پہلی اینٹ مولانا اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے نانا مرحوم نے رکھی۔ مزید یہ کہ حاجی سید عابد صاحب نئی عمارت بنانے کے خلاف تھے، وہ ناراض ہو کر چھتہ والی مسجد میں چلے گئے، لیکن مولانا محمد قاسم نانوتوی کی درخواست پر نہ صرف تقریب میں شریک ہوئے بلکہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معذرت بھی پیش کی۔ مزید تعمیراتی ترقی کا کچھ اندازہ حسب ذیل بیان سے کیا جا سکتا ہے۔ طلباء کے قیام کی سہولت کے لیے مختلف اوقات میں دارالاقامہ کی عمارات تیار ہوئیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے عمارت نودرہ کی ہے، جس کا پورا حلقہ اس وقت درسگاہوں اور کشادہ ہال پر مشتمل ہے، لیکن جیسے جیسے طلباء کی تعداد بڑھتی گئی عمارات میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ سن 1316 ہجری میں سب سے پہلے ایک احاطہ دارالعلوم میں دارالطلبہ کے نام سے تیار ہوا، جس کی بطور خاص خوشی منائی گئی۔ اس کے ساتھ صدر دروازہ پر دارالمشورہ کی عمارت تیار ہوئی۔ سرزمین ہندوستان پر دارالحدیث کے نام سے پہلے تعمیر کا سنگ بنیاد سن 1330 ہجری میں رکھا گیا، جہاں آج تک درس حدیث جاری ہے۔ قدیم مہمان خانہ بنا۔ 1337 ہجری میں طلباء کی تعداد جب 2 گنی ہوئی تو دار جدید کی بنیاد ڈالی گئی اور اس کی تعمیر کا کام عرصہ تک جاری رہا۔ اس دارالاقامہ کی تکمیل سن 1360 ہجری میں ہوئی۔ یہ دارالعلوم کا سب سے وسیع دارالاقامہ ہے، جس میں 109 کمرے صرف نچلی منزل میں ہیں۔ بعد میں اس کے اوپر بھی کمرے بنائے گئے، جس کی تکمیل 1980 عیسوی میں ہوئی۔ درمیانی مدت میں حسب ضرورت دارالاقامہ اور بھی بنا دیے گئے، جن میں افریقی منزلیں قدیم و جدید قابل ذکر ہیں۔ ماشاء اللہ اس دارالاقامہ میں کافی وسعت اور کشادگی ہے۔ چھتے کی مسجد کے سوا کوئی دوسری مسجد نہیں تھی، جس کی وجہ سے قیام پذیر طلباء کے نماز پڑھنے میں دشواری پیش آتی تھی۔ اسی کے پیش نظر سن 1370
1327 ہجری میں دارالعلوم کی مسجد کی بنیاد ڈالی گئی جو 1328 ہجری میں بن کر تیار ہو گئی۔ بعد میں سن 1349 ہجری میں اس مسجد کی بالائی منزل کا اضافہ ہوا۔ سن 1333 ہجری میں دیوبند کے ریلوے اسٹیشن کے متصل بھی ایک مسجد تیار کرائی گئی تاکہ مسلم مسافروں کو نماز پڑھنے میں سہولت رہے۔ کچھ سال پہلے چھتے کی مسجد میں 4 صفوں کی جگہ کا بھی اضافہ کیا گیا اور اس کی مرمت و تزئین کے بعد رونق دوبالا کی گئی۔ جمعہ کی نماز میں جو تکلیف ہوتی تھی اس پر بڑی حد تک اس کا ازالہ بھی ہو گیا۔ سن 1358 ہجری میں دارالحدیث کی بالائی منزل پر دارالتفسیر کے نام سے ایک عمارت بھی بنائی گئی۔ دارالعلوم کی یہ سب سے بلند عمارت ہے۔ اس پر عمدہ گنبد بنا ہے جو اپنی بلندی اور عظمت میں ممتاز ہے اور بہت دور سے نظر آتا ہے۔ سن 1359 ہجری میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند افغانستان تشریف لے گئے تو شاہ محمد ظاہر سابق والی افغانستان نے ایک رقم پیش کی۔ واپس آ کر حضرت نے مزید روپیہ چندہ کر کے باب الظاہر کے نام سے غربی دروازہ تیار کرایا۔ اس کے علاوہ بھی مختلف زمانوں میں مختلف عمارات بنی جیسے دارالقرآن، یادگار سعدی، کتب خانہ کا جدید ہال، دفتر محاسبی، دفتر تنظیم و ترقی، جدید مہمان خانہ، جامعہ طیبہ، دارالمدرسین و ملازمین اور دیگر درس گاہیں وغیرہ وغیرہ۔ دارالعلوم دیوبند کے 117 سال، صفحہ 40۔